آج انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر نماز مریض کا جو ہے بیان ہوگا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، مریض کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص مریض ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ عرض کروں گا کہ جو شخص اب کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، اس کو یہ مسئلہ بنتا ہے اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا تو ضرر لاحق ہوگا یا بیماری زیادہ بڑھ جائے گی یا اسے چکر آتے ہیں کہ کھڑا ہوگا تو اسے چکر زیادہ آئیں گے اور وہ گرنے کا خدشہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، اگر اسی طرح جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو منی کے قطروں کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی مسئلہ اگر ہے کھڑا ہونے پر وہ قادر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، نفل نماز میں اگر انسان پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھتے پڑھتے تھک گیا اور اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے، اب اسے پتا ہے کہ اگر میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو میں گر جاؤں گا یا جو ہے مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر کوئی ٹیک لگا کر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ ٹیک لگا کر اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کسی نے جان بوجھ کر ٹیک لگائی اور جان بوجھ کر ٹیک لگا کر نماز پڑھی، یہ مکروہ تحریمی ہے اور واجب الاعادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اپنے آپ کوئی شخص ہے وہ بیمار اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اسے بٹھائے تو پھر وہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے پاس کوئی اس کا غلام ہے یا کوئی خادم ہے یا اس کا کوئی عزیز ہے جو اس کے پاس ہے، تو پھر وہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا جو مریض ہے وہ اپنے غلام یا کوئی اپنے ساتھی جو پاس موجود ہے اسے کہے کہ مجھے بٹھا دے، میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن میرے خود میں اتنی طاقت نہیں ہے میں خود بیٹھ سکوں، لیکن اگر آپ مجھے بٹھائیں گے تو میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر وہ شخص اسے بٹھا دے۔ اگر بٹھائے اس طرح کے جو ہے ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کرے اور اسے جو گھٹنے ہیں ان کو کھڑا کر لے، کیونکہ جو ٹانگیں سیدھی کرنا قبلہ کی طرف یہ جائز نہیں ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے، تو پیچھے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے یا پھر تکیہ وغیرہ رکھ لے جس سے جو ہے یہ چہرہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور قبلہ کی طرف جو ہے چہرہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے اور اس سے بیٹھا نہیں جاتا اور نہ ہی وہ خود اس میں طاقت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے، یا کوئی اس کا جو غلام ہے یا کوئی اس کے پاس جو اس کا عزیز ہے اگر اسے بٹھائے تو وہ بیٹھنے پر اسے تکلیف ہوگی، تو پھر اس کے لیے یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس طرح بھی وہ لیٹ کر جس طرح بھی وہ نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے وہ اسی طرح نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ دو زانو ہو کر نماز پڑھے، لیکن شریعت کے اندر یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر دو زانو ہو کر آپ بیٹھنا ہے تو آپ نے صرف دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا چار زانو ہو کر بیٹھنا ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھے، اگر وہ چار زانو ہو کر بھی بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح اس کو بہتر لگے، جس طرح وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے اس طرح وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر جو ہے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر سر کا اشارہ، بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ اشارہ جو ہے یہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور دل کے اشارے سے بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بھویں وغیرہ ہیں ان کے اشاروں سے بھی نماز پڑھتا ہے۔ ناظرین، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک آپ کے سر میں طاقت ہے اشارہ کرنے کی تب تک آپ پر نماز واجب ہے، نماز پڑھیں گے، فرض ہے آپ پر، تب تک آپ نماز پڑھیں گے۔ جب آپ کے جو ہے سر میں اشارے کی بھی
طاقت نہ رہی، اشارے کرنے کی بھی طاقت نہ رہی، تو تب آپ پر جو ہے نماز ساقط ہو جائے گی، اور پھر آپ جو ہے ایسا 6 وقت گزر گئے، 6 ٹائم گزر گیا، تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، تو آپ ان 6 ٹائم گزرے ایسے کہ جن میں آپ اشارہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی اب نماز جو ہے جو فوت ہوئی تھی ان کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مریض اگر اس حالت میں پہنچ گیا کہ اسے رکوع اور سجود یاد نہیں، تو اس پر ضروری نہیں کہ وہ ادا پڑھے، ٹھیک ہے، وہ قضا بھی کر سکتا ہے، قضا کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رکوع کتنے کر رہا ہے یا سجدے یا سجود کتنے کر رہا ہے، تو اس پر ادا پھر ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں بھی اپنی جب تھوڑا سا ٹھیک ہو تو اس میں جب بھی ٹھیک ہو تو اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ زبان سے گونگا ہے، تو جیسے ہی اس کی زبان ٹھیک ہوگی تو فوراً وہ نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا تب اس کی نماز ہوگی۔ اگر وہ زبان سے گونگا ہے تو لیکن اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، جیسا ہی وہ ٹھیک ہوتا جائے گا ویسے ہی وہ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔